شریعہ پورے فرما۔ جتنے عاشقان امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائیں، تشریف لانے والے میرا اللہ والی کربلا کے صدقے میں سب کی حاجات کو پورا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں کریم اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ سید سبت حسن شیرازی صاحب کو میرا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں جوان جن کے پاس نوکری کاروبار نہیں ہے انہیں باعزت روزگار عطا فرما۔ کریم مالک دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مر جائیں تو مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم مالک وارث زمانہ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات۔ ماہ شعبان کی تمام عیدیں اور بالاخص آج کا دن 3 شعبان المعظم ولادت و سعادت آقا امام حسین علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت دنیا میں آقا کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ آواز آ رہی ہے جی؟ اچھا، سامعین گرامی، آیت مودت ہر مومن کے دل پر نقش ہے، اور یہ قرآن پاک کی واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے، اور پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اللہ نے
اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔ میرا تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، برادران سے کبھی بات ہو تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں جی ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، جی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ میں آیت مودت کی روشنی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو بھی ماننے کا حکم نہیں دیا، اہل بیت کو ہی ماننے کا حکم دیا۔ یہ آل رسول کے علاوہ تو خدا نے کسی کی مودت کو اجر رسالت قرار نہیں دیا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ وہ کون سے آپ کے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی؟ تو سرکار نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ مولا حسین علیہ السلام ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مودت و محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اور جناب حسنین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام، نبی کریم کی حدیث مبارک احب اہل بیت الی الحسن والحسین، میرے اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ دو بیٹے ہیں، حسن اور حسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ منابع اہل سنت میں حدیث موجود ہے کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں میں سرکار دو عالم کے ساتھ ہم سفر تھا، نبی کریم بھی ایک ناکہ پر سوار تھے، میں بھی ایک ناکہ پر سوار تھا۔ دوران سفر نبی پاک نے اچانک اپنے ناکہ کو روکا، ناکہ سے اترے اور 5 سجدے بجا لائے، بغیر قیام اور بغیر رکوع کے صرف 5 سجدے۔ 5 سجدوں کے بعد سرکار پھر سوار ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ زندگی میں پہلی بار ایسا عمل آپ سے سرزد ہوتے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ یہ جو آپ 5 سجدے بجا لائے تو ان کا راز کیا تھا؟ آقا نے فرمایا ابن عباس ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس اور رب کی طرف سے یہ پیغام لائے تھے، یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں آپ کے بھائی علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں نے جب سنا کہ میرا خالق و مالک میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے تو میں نے اس بات پر سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کی لخت جگر فاطمہ زہرا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے پھر دوبارہ سجدہ شکر کیا، پھر جب سجدے سے سر اٹھایا جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کے سبت اکبر حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اس بات پر پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا، اور جب تیسرے سجدے سے سر اٹھایا جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد پروردگار ہے کہ آپ کے چھوٹے بیٹے حسین شہید کربلا سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بیٹوں سے بھی محبت کرتا۔ ابن عباس عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ تو ہو گئے 4 سجدے اور آپ نے تو 5 سجدے کیے، تو 5واں سجدہ کس بات پر تھا؟ سرکار نے فرمایا ابن عباس جب میں نے 4تھے سجدے سے سر اٹھایا نا تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات۔
اللہم صلی علی محمد۔ جب میں نے چوتھے سجدے سے سر اٹھایا تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور فرمایا میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میری اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ دوستو آپ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ آپ آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوستو یاد رکھیے مولا حسین علیہ السلام کی محبت اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ایک لکھا تاریخ نے، بعض نے لکھا تھا کہ یہ حدیث مبارک ہے، لیکن مجھے حدیث میں جو میری تحقیق ہے وہ شاید حدیث کا جملہ نہیں ہے، لیکن شاید پیغمبر کی دیگر احادیث کے نتیجے میں ایک جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان حب الحسین یجری فی عروق المؤمنین کما یجری الدم۔ فرمایا جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، مومن کی رگوں میں حسین کی محبت دوڑتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، مومن کی رگوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کرنی۔ فرائض السمتین میں حدیث پیغمبر اکرم موجود ہے، سرکار نے دائیں زانوں پہ امام حسن علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا اور بائیں زانوں پہ امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا، اور فرمایا الا ومن احبنی واحب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا سن لو مسلمانوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، ان کے پاک بابا علی سے محبت کرتا ہے، ان کی پاک ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن جنت میں اسی مقام پہ ہوگا جس مقام پہ میں مصطفیٰ ہوں۔ میرے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اللہ جنت میں میری رفاقت نصیب کرے گا، اللہ میرا ساتھ انہیں نصیب کرے گا جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ ظاہر ہے مولا حسین علیہ السلام کا ذکر ہے تو تکرار تو ہوگا۔ کیا فرمایا نبی کریم نے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ سرکار نے فرمایا اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں مولا حسین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں، اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ آپ کی خیر چاہتا ہے، تبھی تو خداوند عالم نے آپ کے دلوں میں مولا حسین علیہ السلام کی محبت کو پیدا کیا۔ کافی شریف کی شرح ہے جو ملا صدرہ نے کی ہے۔ انہوں نے ایک حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ایک قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نقل کیا کہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ لن یالجا فی ملکوت السماوات من لم یولد مرتین۔ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے کہ کوئی بندہ وہ جو ملکوت کی دنیا ہے نا جی، ملکوت سماوات میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دوسری ولادت نہ ہو۔ ذرا سمجھیے گا، یہ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے کہ ملکوت سماوات کی دنیا میں وہی بندہ جا سکتا ہے جس کی 2 بار ولادت ہوئی ہو، جس کی دوسری بار ولادت ہوئی ہو۔
جس کی دوسری بار ولادت نہ ہو تو وہ اس دنیا میں نہیں جا سکتا۔ اب کیا مطلب ہے دوسری بار ولادت کا؟ بلکہ انہوں نے شرح میں لکھا ہر مومن کو چاہیے کوشش کرے کہ وہ دوسری بار پھر پیدا ہو۔ وہ دوسری بار کیا ہے؟ دیکھیے ایک ولادت جو طبی ولادت ہے سب کی ہے کہ ہر بندہ ماں کی شکم سے آیا ہے، ایک ولادت تو یہ سب کی ہے۔ دوسری ولادت کیا ہے کہ جس کی ہونی چاہیے؟ فرمایا اس عالم، یہ جو مادی عالم ہے، یہ جو دنیا داری ہے، یہ جو دنیاوی علائق غرائز، دنیا کی محبت، یہ گناہوں کی زندگی، اس زندگی سے نکل کے اس مادیت کو چھوڑ کے روحانیت کی طرف جو سفر کرتا ہے، فرمایا وہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں میں شاید سمجھا نہیں پا رہا کہ دوسری ولادت یعنی یہ ساری دنیا اور دنیا داری اور تعلقات دنیا چھوڑ کے جو معنویت اور روحانیت کی طرف، بقا کی طرف جب سفر کرتا ہے تو پھر اس کی دوسری ولادت۔ سامعین گرامی، امام حسین علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں جن کی دو ولادتیں ہیں، ایک ولادت مدینہ میں ہے، ایک مکہ میں ہے۔ مدینہ میں 4 ہجری میں ولادت ہوئی، وہ بھی 3 شعبان کا دن تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچے تو جس دن مکہ پہنچے تھے وہ بھی 3 شعبان کا دن تھا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ 3 شعبان کو یہ آقا کی ولادت ہوئی مدینہ میں، اور پھر سن 60 ہجری میں پھر وہ 3 شعبان کا دن تھا جس دن امام نے مکہ میں قدم رکھا۔ وہ جو امام حسین علیہ السلام کا قیام تھا ایک طاغوت کے خلاف، ایک ظالم و جابر کے خلاف، وہ قیام ہی در حقیقت امام حسین کی دوسری ولادت تھی۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ ایک عالم اہل سنت نے سید قطب ان کی ایک تفسیر ہے فی ظلال القرآن، یہ جو سورہ غافر کی آیت نمبر 51 جس میں رب فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ فرماتا ہے ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور صاحبان ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں اس دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن جس دن گواہیاں قائم ہوں۔ اب سید قطب لکھتے ہیں کہ یہ جو ارشاد پروردگار ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور مومنوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، وہ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں وہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتی مدد۔ انبیاء کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ انبیاء کو دنیا میں گالیاں دی گئیں، انبیاء پہ پتھر مارے گئے، انبیاء کو آرے سے چیرا گیا، انبیاء کو آگ میں ڈالا گیا، انبیاء کے سر قلم کیے گئے۔ یہ ہوا یا نہیں؟ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا۔ جب مکہ سے مولا حسین علیہ السلام کربلا کی طرف چلے ہیں تو راستے میں متعدد مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ جناب یحییٰ ابن زکریا کو مولا حسین علیہ السلام نے کئی بار یاد کیا، اور ایک جملہ تو مولا حسین علیہ السلام کا ایسا خوبصورت دنیا کی ذلت اور پستی کی دلیل دی مولا حسین نے، ذرا سنیے گا کہ یہ کتنی حقیر دنیا ہے، یہ کتنی پست دنیا ہے۔ من حوان الدنیا، اس دنیا کی ذلت اور پستی کے لیے
مولا حسین فرماتے اور کیا دلیل چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل کی ایک زن فاحشہ کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا۔ کتنی حقیر ہے یہ دنیا، کتنی پست اور ذلیل ہے یہ دنیا کہ جس دنیا میں ایک زانیہ عورت کو راضی کرنے کے لیے، ایک فحشہ عورت کو راضی کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا گیا۔ تو اللہ تو فرماتا ہے ہم دنیا میں زندگی دنیا میں بھی اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور اہل ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی مدد کہاں ہوئی؟ نبی پاک کے بعد امیر المومنین کے اصحاب کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو ذر جلا وطن کیے گئے، عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں توڑی گئیں، جی کیا؟ اچھا پھر سب اصحاب ائمہ کے ساتھ ہوا اور آج تک ہو رہا ہے۔ مسلسل جنازے نہیں اٹھا رہے آپ، مومنین کے جنازے نہیں اٹھ رہے، گھر تمہارے جلے، بچے تمہارے ذبح ہوئے، افراد تمہارے مارے گئے، اور اللہ فرماتا ہے ہم مدد کرتے ہیں دنیا میں، اس دنیا میں بھی انبیاء کی بھی اہل ایمان کی بھی۔ تو وہ مدد کیا ہے؟ سنیے گا، سید قطب سنی عالم دین ہے، اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں ایک جملہ لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نصرت اور مدد یا کامیابی ہم کسے سمجھتے ہیں۔ کامیابی کا جو مفہوم ہے اس کے سمجھنے میں ہمیں غلطی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر کوئی اثر ظاہر ہو جائے، فوری طور پر دشمن نابود ہو جائے، دشمن کو ختم کر لینا، مار لینا، لوٹ لینا، یہ کامیابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذرا دقت سے دیکھو تو کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ دشمن کو مار لیا جائے، اصل کامیابی ہوتی ہے اپنی فکر کی، اپنے عقیدے کی، اپنے مکتب کی، اپنی بات کی، جی وہ اس پہ قائم رہنا اور اس کو پھیلانے میں کامیاب ہونا اور اپنا نظریہ لوگوں تک پہنچانا اور باطل نظریے کو ختم کرنا اور حق کے نظریے کو قائم کرنا، اصل کامیابی یہ ہوتی ہے۔ اور اس نے پھر باقاعدہ جو مثال دی اس آیت کے ذیل میں، اس نے مثال مولا حسین علیہ السلام کی دی ہے۔ وہ سنی عالم لکھتا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے نا ہم انبیاء کی اور اہل ایمان کی نصرت کرتے ہیں، وہ فرمایا جیسے اللہ نے مولا حسین کی نصرت کی، اللہ نے جیسے مولا حسین کو کامیابی عطا کی۔ سامعین گرامی توجہ چاہ رہا ہوں، پھر اس نے کمال کا جملہ لکھا، کہتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر کے اپنی جس فکر کو، نظریے کو دنیا تک پہنچایا، شاید وہ کہتا ہے کہ ایک انسان 1000 سال زندہ رہ کے بھی شاید اپنی بات کو، اپنے پیغام کو، اپنے نظریے کو، اپنے عقیدوں کو لوگوں تک اتنا نہ پہنچا سکتا جتنا امام حسین نے اپنی جان قربان کر کے اپنے نظریے عقیدے کو دنیا تک پہنچایا۔ اور کہتا ہے یہی وجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف دشمن کو مار لینا کامیابی ہے؟ نہیں، اپنے نظریات کو دنیا سے منوانا کامیابی ہے، اپنی فکر کو دنیا سے منوانا کامیابی ہے، اپنے عقیدے فکر پہ ڈٹ جانا کامیابی ہے۔ اور کہتا ہے یہ مولا حسین علیہ السلام کی کامیابی تھی، یہی تو وجہ تھی۔ کہتا ہے ایک شہید راہ خدا وہ کیا کرتا ہے؟ فرماتا ہے شہید کا خون جو ہوتا ہے نا لوگوں کے دلوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اور کہتا ہے یہی وجہ مولا حسین علیہ السلام کی جو قربانی تھی، کہتا ہے یہ کامیابی ہے مولا حسین علیہ السلام کی کہ حسین کے نام پہ دنیا کھینچی چلی جاتی ہے، اور مولا حسین سے جو عشق کرنے والے، خود لکھتا ہے وہ فی ظلال القرآن میں، تم کیا سمجھتے ہو مولا حسین سے عشق کرنے والے صرف شیعہ ہیں؟ فرمایا کتنے غیر شیعہ مسلمان وہ بھی مولا حسین سے عشق کرتے ہیں، اور کتنے غیر مسلم ہیں جو مولا حسین سے عشق کرتے ہیں۔
دنیا کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے جان قربان کر کے ایک راہ متعین فرمائی۔ سنو، آج آقا کی ولادت باسعادت کے دن ہے۔ آپ جانتے ہو مولا حسین علیہ السلام کے کربلا میں 3-4 نعرے تھے۔ وہ نعرے کیا تھے؟ ایک شعر ہے جو مولا حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور وہ شعر کیا ہے؟ الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار۔ مولا حسین فرماتے تھے، سنو، فرماتے تھے کہ زندگی ننگو آر اور ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے، اور جہنم جانے سے پھر وہ آر بہتر ہے۔ یہ نعرہ تھا مولا حسین علیہ السلام۔ دوسرا نعرہ کیا تھا؟ انی لا اری الحیات انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما۔ فرماتے تھے میں حسین راہ خدا میں مرنے کو سعادت سمجھتا ہوں، لیکن ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو حسین ہلاکت سمجھتا۔ یہ دوسرا نعرہ تھا۔ تیسرا نعرہ کیا تھا؟ الا وان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ یا بلغ ذلک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت وطہرت وانوف حمیہ والنفوس ابیہ من ان تسر طاعت اللئام علی مسار الکرام۔ یہ مولا کا اگلا نعرہ تھا۔ فرمایا سنو، اس حرام زادے کے حرام زادے بیٹے نے 2 باتوں سے ایک بات اختیار کرنے پر مجھے مجبور کر دیا، یا حسین ذلت کی زندگی گزارے یا تلوار سے اپنی گردن کٹواؤں۔ اور فرمایا سن لو دنیا والو، یہ حسین کا نعرہ ہے ہاتھ من الذلہ۔ سن لو دنیا، ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ قبلہ کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، بعودا کا لفظ بھی دوری کے لیے آتا ہے عربی میں، ہیہات بھی دوری کے لیے آتا ہے، لیکن فرق ہے، جہاں بہت زیادہ دوری بتانی ہو پھر وہاں ہیہات آتا ہے، بعودا نہیں آتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے بعودا نہیں فرمایا، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ یا بلغ ذالک لنا، نہ اللہ یہ چاہتا ہے حسین ذلت کی زندگی گزارے، ورسولہ، نہ اللہ کا رسول چاہتا ہے حسین کی ذلت زندگی گزارے، والمومنون، اور نہ صاحبان ایمان راضی ہیں کہ حسین ذلت کی زندگی گزارے، وحجور طابت و طہرت، اور نہ وہ پاکیزہ گود اس بات کی اجازت دیتی ہے جس میں حسین پروان چڑھا ہے۔ دودھ پیے ماں زہرا کا اور بیعت کر لے یزید کی، نہ غیرت مند نفوس اس بات پہ راضی ہیں کہ شہادت کا عزت والا راستہ چھوڑ کے کمینوں کی بیعت کر لی جائے۔ یہ ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام، رب قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ تو شہید کو پھر حیات ابدی عطا کر دیتا ہے، اللہ شہید کو حیات جاوداں عطا کر دیتا ہے۔ مولا حسین آج بھی مینارہ نور ہیں، کربلا آج بھی مینارہ ہدایت ہے۔ خدا جانتا ہے دنیا میں جتنی کربلا کے بعد آزادی کی تحریکیں چلیں، سب نے روشنی کربلا سے لی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بلند کر کے ذرا جوش کے ساتھ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ دنیا کے رہنماؤں کے بیانات پڑھ لیں، آپ گاندھی کا بیان پڑھ لیں، ہندوستان میں استعمار برطانیہ کے خلاف جو گاندھی نے قیام کیا، گاندھی کہتا ہے میں نے ظالم کے خلاف قیام کا درس کربلا سے لیا ہے۔ یہ
حضرت؟ وہ کہتا ہے اگر امام حسین علیہ السلام اپنے چند محدود اور مختصر جماعت کے ساتھ ایک ظالم و جابر کے خلاف قیام کر سکتے تو ہم قیام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ فکر، یہ نظریہ، یہ سوچ. وہ سید قطب لکھتا ہے کہ 1000 سال بھی اللہ کسی کو زندگی دے نا، شاید 1000 سال زندگی میں بھی اپنی فکر کو لوگوں تک نہ پہنچا سکے جو شہید اپنی شہادت کے ذریعے پہنچا دے. وہ فرماتے ہیں یہ جو نظریے کی کامیابی ہے، یہ جو عقیدے کی کامیابی ہے، کیا یہ نصرت نہیں؟ توحید کے علم بردار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. نمرود نے آگ میں ڈال دیا، شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے جی، اور اتنی آگ تھی قدردانوں، اتنی آگ تھی کئی عرصے تک تو وہ لکڑیاں جمع ہوتی نہیں. میں نے پڑھا لوگ مر رہے ہوتے تھے، وصیت کرتے تھے یہ میرے مال سے لکڑیاں خرید کے وہاں جمع کر دینا جس میں ابراہیم کو جلایا جائے گا. اچھا کتنا عرصہ لکڑیاں جمع ہوتی گئیں. جب آگ جلی، آگ کیا تھی؟ جہنم تھی، کئی میل تک تپش جا رہی تھی. آگ تو روشن ہو گئی. اب نمرود پریشان ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالے گا کون جی. اب پریشان ہوا، جو ڈالنے جائے گا وہ تو خود جل جائے گا. قدردان بیٹھو، جملہ سنو. سامعین گرامی میں کہتا ہوں یہ وہ منزل آئی جہاں دعوی خدائی کرنے والا پریشان بیٹھا تھا، دعوی خدائی کے باوجود پریشان بیٹھا تھا. ابراہیم عبد خدا ہوتے ہوئے مطمئن ہوا. جلانے والا پریشان، جلنے والا مطمئن. منجنیک بنائی گئی، منجنیک میں بٹھا کے آگ کے حوالے کیا گیا. جبرائیل تیزی سے آئے، اے اللہ کا خلیل مدد کی ضرورت ہے. فرمایا نعم اما الیک، فلا مدد چاہیے لیکن تیری نہیں. جبرائیل تڑپ کے کہتا ہے پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے اسی سے مانگ لیجئے. فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، مدد تب مانگتا اگر میری حالت سے واقف نہ ہوتا. اس کا اللہم صلی علی محمد. توجہ چاہ رہا ہوں. اور یہ کامیابی تھی. روایت کہتی ہے جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود کی بیٹی محل کی چھت پر کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اور جب ڈالا گیا آگ گلزار ہو گئی. نمرود کی بیٹی کہتی ہے میں رب ابراہیم پر ایمان لے آئی. بتاؤ یہ کامیابی ہے یا نہیں؟ یہ کامیابی ہے یا نہیں؟ ظلم کے خلاف مولا حسین کے شہادت نے پوری دنیا کو نفرت سکھائی ہے. ظالم کے خلاف دنیا کو قیام کرنا سکھایا ہے. یہ ہے رب کا وعدہ انا لننصر رسولنا. یہ وہ کامیابی ہے جس کی طرف ہم عموماً متوجہ ہیں. خوش نصیب ہو حسین جیسا رب نے ہادی اور امام عطا فرمایا ہے. ابھی عسکری صاحب حدیث سنا رہے تھے نا، شب معراج نبی کریم نے عرش پر لکھی ہوئی حدیث دیکھی تھی. حسین کشتی نجات ہے، حسین چراغ ہدایت ہے. امام صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے جب امام سے پوچھا کہ آپ سب سفینہ نجات نہیں؟ فرمایا کلنا سفن النجات، ہم سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں. اور فرمایا لیکن میرے جد حسین ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، سفینہ حسین سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ تیز، ساحل پہ جو پہنچنے والا. اور کتنا وسیع ہے، قبلہ کی موجودگی میں ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں. مرحوم مجلسی نے بہار میں اس کو ذکر کیا، کتنا وسیع سفینہ. حدیث قصہ
ہماری ہر مجلس محفل کا آغاز حدیث قصہ سے، ہر مومن کے دل پر لکھی ہوئی حدیث قصہ۔ مولا حسین علیہ السلام جب قریب آئے، نانا کے سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ۔ سرکار نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافع امتی، اے میرا بیٹا حسین تجھ پر بھی سلام، اے میری امت کی شفاعت کرنے والا حسین تجھ پر۔ کیا مقام شفاعت عطا کیا۔ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا من انکر ثلاثت اشیاء فلیس منا، 3 چیزوں کا منکر ہم میں سے نہیں ہے۔ معراج کا منکر بھی ہم میں سے نہیں، قبر میں سوال و جواب کا منکر بھی ہم میں سے نہیں، شفاعت کا منکر بھی ہم میں سے نہیں۔ شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ بعض لوگوں نے البتہ اس پہ اعتراض بھی کیا کہ جی شفاعت کا معنی پھر لوگوں میں جرت گناہ بڑھ جائے گی۔ اس کا جواب دیا علماء نے، وہ کہتے ہیں اگر شفاعت کے عقیدے سے گناہ میں جرت بڑھے گی نا تو پھر تو توبہ والا جو عقیدہ ہے وہ بھی گناہوں میں بڑا اضافہ کا باعث بن جائے گا۔ توبہ تو ہے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہوں سے توبہ کر لے مثل اس شخص کے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یاد رکھیے پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت کا عقیدہ گناہ پر جرت اس لیے پیدا نہیں کرے گا کہ شفاعت مطلقاً نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جن کی شفاعت ہونی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہونی ہے، اور جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے کرنی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ شفاعت کا عقیدہ گناہوں میں اضافے کا باعث نہیں ہے، گناہوں سے توبہ کا باعث بنتا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شفاعت کا عقیدہ گناہ پر جرت دلانے کے لیے نہیں ہے، گناہ گار کو مایوسی سے بچانے کے لیے ہے۔ تاکہ گناہ گار کسی بھی سٹیج پر ہے نا تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہاں، اس کریم نے بخشش کے بڑے بہانے رکھے ہیں، معافی مانگ لو۔ اور مولا حسین علیہ السلام جی یاد رکھنا، مولا حسین علیہ السلام الا وان الحسین باب من ابواب الجنہ من عاندہ فحرم اللہ علیہ ریح الجنہ۔ نبی کریم نے فرمایا سن لو، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جو حسین سے دشمنی کرے گا اللہ اس پہ جنت کی خوشبو کو حرام کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا حسین تو میری امت کا شافع ہے، شفاعت کرنے والا ہے۔ توجہ، چھٹے امام سے روایت ہے، بہار میں مرحوم مجلسی نے ذکر کیا، قیامت کے دن 1000 صف گناہ گاروں کی ہوگی۔ میرے ساتھ دہرائیے، کتنے؟ 1000 صف، اور ایک ایک صف میں، ایک ایک قطار میں کتنے گناہ گار کھڑے ہیں یہ وہ خالق جانتا ہے۔ مشرق سے مغرب تک لمبی صفیں، ان کی تعداد رب جانتا ہے، اور 1000 صف ہوگی گناہ گاروں کی۔ مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس 1000 صف میں سے 999 صفیں مولا حسین کی شفاعت کے نتیجے میں بخشی جائیں۔ 999 صف گناہ گاروں کی مولا حسین کی شفاعت کے نتیجے میں بخشی۔ اب تمہیں اندازہ ہوا کتنا وسیع ہے یہ سفینہ، اب اندازہ ہوا کتنا وسیع ہے یہ سفینہ۔ 999 صف گناہ گاروں کی مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے میں بخشی جائے گی۔ اور امام فرماتے ہیں باقی جو ایک صف بچے گی نا، ہم آئمہ مل کے شفاعت کریں گے اور اس میں بھی ہمارے جد حسین شریک ہوں گے۔
خوش نصیب ہو، مولا حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہو۔ آل رسول کی محبت بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، آل رسول کی محبت بھی گناہوں میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس عظیم نعمت پہ رب کریم کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ شکریہ کم ہے کہ اللہ نے مولا حسین جیسا ہادی اور رہبر عطا فرمایا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات مولانا۔ اور سامعین گرامی قبلہ کو انتظار زیادہ نہ کرواؤں، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ اصل میں بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشہور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے نا، یہ مولا حسین علیہ السلام سے زیادہ منسوب ہو گئی، حالانکہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نانا کی مہر نبوت پر سجدے کی حالت میں سوار ہو جانا اور سرکار دو عالم کا سجدے کو طول دینا۔ آپ کی لاکھوں بار کی سنی یہ روایت۔ سرکار دو عالم نے امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی اپنے سجدوں کو طول دیا ہے، امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی رسول اللہ نے سجدے لمبے کیے ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام کے لیے بھی۔ میرے دوستو، روایت تو اتنی ہے نا جی، امام حسین علیہ السلام سوار ہو گئے اور نبی کریم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک مولا حسین خود نہیں اترے۔ یار لوگوں نے تو پھر زیب داستان میں کیا کیا بنا دیا اور کیا کیا بیان کیا۔ آج لوگ یہ بھی ویسے کرتے ہیں کہ نماز افضل ہے یا مجلس حسین افضل ہے۔ سامعین گرامی، یہ روایت ذہن میں جملہ عرض کر رہا ہوں، نبی کریم کی زندگی میں آج تم مجلس اور نماز کا جو ٹکراؤ کرا رہے ہو، ہاں جی یہ غلط ہے نا؟ تو کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا تضاد ہے، مجلس میں نماز میں تضاد ہے؟ کسی شاعر نے بہت خوبصورت 4 مصرے کہے تھے، نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، تو قرب حق کا ارادہ تو آؤ مجلس میں، اختصار ہو پیش نظر نماز پڑھو، طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس میں۔ او بھائی، تم مجلس اور نماز کی بات کرتے ہو، رسول اللہ کی زندگی میں وہ وقت آ گیا کہ جب خود نماز اور مولا حسین اکٹھے ہو گئے۔ سامعین گرامی، نبی کریم نماز پڑھا رہے، مولا حسین نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ لوگ جو اس ساری روایت کا نتیجہ نکالتے ہیں، ان کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے کیا نکالتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نماز حقیر ہے، اصول فروع کے جھگڑے پیدا کر دیے، رباعیاں بنی ہوئی ہیں، ہاں جی نماز نے کہا، ہاں جی مولا نے کہا تو فروع ہے میں اصول ہوں، تو جہاں میں آ جاؤں تو پھر تیری نماز کی تیری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے قدردان بیٹھو، جملہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، اصول فروع کے جھگڑے پیدا نہ کرو جب خود اصول فروع کا پابند نظر آئے۔ ذرا غور تو کرو، میں نے کیا عرض کیا؟ امامت اصول میں ہے، اصول دین میں، تو نبوت اصول دین میں نہیں۔ مولا حسین کا پشت پہ سوار ہونا نظر آ رہا ہے، رسول اللہ کی نماز نظر نہیں آ رہی۔ عجیب بات ہے یار، رسول اللہ کا سجدہ نظر نہیں آ رہا۔ اور نہیں میرا بھائی، جھگڑا نہیں ہے، لوگوں نے جو نتیجہ نکالا وہ نماز کو حقیر بنا کے پیش کیا۔ آؤ تین نتیجے اس حدیث اور روایت کے دے کے میں بیان اپنا تمام کر رہا ہوں، سنو میرے دوستو۔ اگر مولا حسین علیہ السلام جب سوار ہو گئے نانا کی پشت پر، اگر مولا حسین کی اہمیت تھی، نماز کی اہمیت نہیں تھی، تو رسول اللہ وہی نماز کو چھوڑ دیتے، ختم کر دیتے نماز کو، پھر بے نمازوں کو بھی جواز مل جاتا، پھر بھی جواز نہیں تھا۔ جب حسین زندگی میں آ جائے تو پھر نماز کی ضرورت نہیں رہتی۔
سوال شرفا، رسول اللہ نے نماز چھوڑ دی تھی؟ نہیں. کیا کیا؟ سجدہ بڑھا دیا، تسبیح کو بار بار پڑھا، ذکر سجدہ کو لمبا کیا. اور اگر نماز کی حیثیت تھی، اہمیت تھی، اور مولا حسین کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو رسول اللہ پشت سے اتار دیتے اپنے بیٹے کو. بولو، پشت سے اتارنے سے تو نماز باطل نہیں ہوتی. اتارا نبی کریم نے؟ نہیں. نہ نبی پاک نے نماز کو چھوڑا، نہ نبی پاک نے امام حسین علیہ السلام کو پشت سے اتارا. تو سنو اس حدیث کا نتیجہ، سید الانبیاء نے یہی بات سمجھائی ہے، یاد رکھو. حسین کی خاطر نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نماز کی خاطر حسین کو نہیں چھوڑا جا سکتا. سرکار نے نہ امام حسین کو اتارا نہ نماز کو چھوڑا. پیغمبر نے اپنے عمل سے بتایا، یاد رکھو حسین وہیں ہوگا جہاں نماز ہوگی، نماز وہیں ہوگی جہاں حسین ہوگا. اور تیسرا نتیجہ، اگر امام حسین علیہ السلام نانا کی پشت پر سوار نہ ہوتے پھر نبی پاک ذکر سجدہ کتنی بار پڑھتے؟ 1 بار واجب ہے، 3 بار مستحب ہے، 7 بار مستحب ہے. ہاں عموماً اگر امام حسین علیہ السلام سوار نہ ہوتے تو نبی پاک 72 بار تو نہ پڑھتے، 1 بار پڑھتے. اور جب مولا حسین سوار ہو گئے تو پھر 72 بار. اچھا، اب نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم نے اپنے عمل سے بتایا، سمجھو حسین کے آنے سے عبادتیں کم نہیں ہوتی، حسین کے آنے سے عبادتیں بڑھ جایا کرتی. مولا حسین زندگی میں نمازیں چھڑوانے نہیں آیا، نمازیں لمبی کروانے آیا ہے. حسینیوں کی نمازیں، حسینیوں کے سجدے لمبے ہوا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماشاءاللہ جی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو آدمی صبح کی نماز کے بعد 14 دفعہ کہے یا وہابو یا وہابو، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، اس کو رزق وسیع کر دے گا. اب آپ کے سامنے حجت الاسلام علامہ الحاج سے محمد تقی شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے. ان کے بعد نماز کا وقفہ ہوگا. ٹھیک 7:30 بجے دوبارہ جلسہ شروع ہو جائے گا، جس میں جناب مولانا محمد تقی جعفری اور علامہ سید عامر عباس حمدانی صاحب خطاب فرمائیں گے. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. تمام اہل ایمان کی خدمت میں آج کے روز سعید کی مبارکباد ہے، اور العزت سے التجا ہے کہ اللہ جس جس دل میں حب حسین موجود ہے اس کو برکت نصیب فرمائے، زندگی جاوید عطا فرمائے، ہر قسم کی مشکلات کو حل فرمائے، ہر قسم کی حاجات کو پورا فرمائے، دنیا و آخرت کی بہتری سے سرفراز فرمائے، اور تمام کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باعث بلند صلوات.
मोहतरम क़िबला शिराज साहब ने इंतहाई खूबसूरत बयान आप तक पहुँचाया, मुअस्सर तरीन अंदाज से हुसैनियत की तशरीफ़ फरमाई। इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु जितने भी अहले ईमान नूर ईमान लेकर मोहब्बत आले मोहम्मद लेकर इस दुनिया से रवाना हो गए, बिलखुसूस जिन्होंने इस जश्न की तासीस फरमाई, बुनियादें रखीं, इसको तरवीज दिया, इसके लिए ज़हमतें की और ख़र्चा किया, आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं। उन सब की कब्रों पर रहमतों के नुज़ूल के लिए, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए, उनके बुलंद दरजात की बुलंदी के लिए बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु जो हमारे बुज़ुर्गान इन जश्नों में शिरकत करते रहे, नारे लगाते रहे, इसकी रौनक में इजाफ़ा करते रहे, इस पर हज़ारहा उन्होंने खर्चे किए और आज ये मुक़द्दस विरासत हमारे हवाले कर गए। उनकी बख्शिश और बुलंदी दरजात के लिए बार दिगर बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु और जो बिरादरान अहले ईमान इस वक्त इस जश्न को जारी रखे हुए हैं और अपनी पूरी रहमत और मेहनत के साथ इसे सजाते हैं, इसकी रौनक में इजाफ़ा करते हैं। उलमाए किराम जो आकर आपको अपने मुफीद तरीन बयानात से नवाजते हैं और उनके सारे रफ़ाक़ा जो उनकी पुष्टपनाही करते हैं, इन सब हज़रात की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु शुहदाए इस्लाम बिलखुसूस शुहदाए करबला और शुहदाए मिल्लत, जिनके बेगुनाह खून के सदक़े आज हमारे दरमियान ये मुक़द्दस जश्न मौजूद हैं और इस किस्म की महफ़िल व मजालिस का सिलसिला जारी है और ये आज़ादी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें नसीब हुई है। इन तमाम शुहदा को सलाम पेश करने के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत जिन कातिलों, ज़ालिमों और दहशतगर्दों ने इनका खून बहाया, पाकिस्तान और पूरे आलम की अमन की कैफियत को तबाही की तरफ तब्दील किया और अभी तक इस बोझ का इजहार कर रहे हैं, इन तमाम दुश्मनान आले मोहम्मद की तबाही व बर्बादी और इनकी बेखनी के लिए बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह चूँकि ये महफ़िलों मजालिस अजर व सवाब के हुसूल और खराज अक़ीदत पेश करने की नीयत के साथ साथ मोमिनीन और मोमिनात की हाजात की बराबरी और उनकी मुश्किलात और परेशानियों की दूरी के लिए भी मुनक़िद होते हैं और सारे हज़रात इल्तिमा से दुआ कहकर अपनी दुआओं के लिए ताक़ीद भी करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के हक़ में अल्लाह से दुआ करें। जो लोग मरीज़ हैं उनकी शिफा याबी के लिए, जो बे औलाद हैं उनकी आगोश की आबादी के लिए, जो नरीना औलाद की तमन्ना रखते हैं उनकी तमन्ना के जल्द पूरा होने के लिए, जो तंगी रिज़्क़ का शिकार हैं उनके रिज़्क़ में वसअत व बरकत के लिए, जो किसी भी मुश्किल से दो चार हैं उनकी मुश्किल कुशाई के लिए और बिलखुसूस कोरोना की इस वबा के जल्द अज जल्द ख़ात्मे के लिए बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु
تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا الصلاة۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے ہمیں زندگی کا یہ مرحلہ نصیب فرمایا کہ آج ایک مرتبہ ہم پھر ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس جشن کو منا رہے ہیں اور اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس لیے ہمیں احسان ماننا چاہیے اپنے ان بزرگوں کا جنہوں نے اس قسم کے جلسوں اور جشنوں کی بنیاد رکھی۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کی یہ سنتیں نہ ہوتی تو شاید ہم اتنی خوبصورتی سے اپنے طور پر یہ جشن منانے میں کامیاب نہ ہوتے۔ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری اور ایسی محافل و ولادت باسعادت کے مراحل آتے ہیں جن میں ہم اتنی عظمت اور جوش کے ساتھ اس کی ولادت کو نہیں مناتے جتنے جوش کے ساتھ ہم ان کو مناتے ہیں جن کی سنتیں ہمارے بزرگان ہمارے حوالے کر گئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ان بزرگان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو ان کی
خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے ایک بلند صلوات تلاوت محمد الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ جشن نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے تشیع کے اظہار کے لیے بھی آزادی کا موقع نصیب فرمائے، ورنہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں اہل تشیع تو موجود ہیں لیکن وہ اس عظمت کے ساتھ اور اس اظہار آزادی کے ساتھ اس قسم کا جشن منانے پر قادر نہیں ہیں جس طرح کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس ملک میں آزادی نصیب فرما دی ہوئی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند منان اپنا یہ احسان جاری رکھے اور ہمیں اس آزادی سے بھی بہتر آزادی نصیب فرمائے، اور اس سے بھی بہتر ائمہ خدا علیہ السلام کے ایام ولادت باسعادت کو زیادہ بہتر انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہتر ترین انداز جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثلا ایک انداز تو یہ ہے کہ جو آپ امام بارگاہوں کو سجاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی غذائیں بناتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد کی اجتماعات قائم کرتے ہیں، اور اس میں علماء حق کو بلا کر اس پاکیزہ ذکر کی سماعت سے اپنے آپ کو شرفیاب کرتے ہیں۔ یہ تو ہیں ہی، لیکن کیا اس جشن کو منانے کے لیے آل محمد کی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور انداز بھی ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے غور فرمائیے گا اور بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ میں تو آپ کے گھر کا بندہ ہوں اور ہر وقت اپنی باتیں کرتا ہی رہتا ہوں۔ قبلہ شیرازی صاحب بھی الحمدللہ کافی تشریف لاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بہترین بیان آپ تک پہنچایا ہے۔ میں تو فقط یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے امام ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم امامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور بہت بڑی ایک دنیا ہے یعنی اس مخلوقات بشری میں کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو نبوت و رسالت کو تو مانتے ہیں، توحید کے بعد نبوت و رسالت کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ امامت کو اپنے عقیدے میں شامل نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو امامت کا وہ مفہوم نہیں مانتے جو مفہوم پاک پیغمبر کی مراد تھا، جو مفہوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے ملنے پر اللہ نے فرمایا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی امامت کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ جب رب ابراہیم نے حضرت ابراہیم کو، جیسے ابھی آپ قبلہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم سے ایک امتحان ان پہ یہ آیا تھا کہ نمرودیوں نے انہیں بت شکنی کے جرم میں اور ان کے خیال میں قتل ارباب یعنی قتل خدا کے جرم میں انہوں نے حضرت ابراہیم کو کہاں پھینک دیا تھا؟ آگ اتنی کہ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اس میں پھینک دیا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا یا نہیں؟ آزمائش تھی یا نہیں؟ لیکن ابھی آپ سن رہے تھے کہ آزمائش ایسی ہوئی کہ ابراہیم کے اطمینان میں فرق نہ آیا اور جھوٹا خدا بے چین ہو کے بیٹھ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ربوبیت حق کیا ہے، جو حق کا رب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ آگ جلانے کے لیے تو اس نے جلا دی، لیکن آگ میں ابراہیم کو ڈالنے کے لیے پریشان ہو گیا۔ آپ نیڑے تھی بیا نا،
جلائی جو ہس تو نمرود تھوڑا جا آپ کا نیڑے تھی بیا، اب سوچ رہا ہے میں نیڑے ونجنا نہیں جو میں کو تلک پہ سی بھا، جس خدا کو اس کی اپنی آگ جلا دے وہ کیسا رب ہو سکتا ہے؟ یہ ربوبیت کو سمجھنا ہے۔ میں آج کل سمجھتا ہوں چونکہ گزشتہ انبیاء کی اکثر بحثیں مسئلہ رب پر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اصل گمراہ کیا ہے شیطان نے، تو لوگوں کو رب کے مفہوم میں گمراہ کیا ہے، رب کا صحیح مفہوم سمجھنے میں ان کو اس نے غلط طریقے پہ چلایا ہے۔ رب حقیقی کیا ہوتا ہے اور جو بن بیٹھتا ہے رب وہ کیا ہوتا ہے۔ اکثریت بنے ہوئے ربوں کو رب ماننے لگ گئی اور تمام انبیاء بیچارے آتے رہے اور اپنی امتوں کے ساتھ اس پر ان کا اختلاف یا جھگڑا رہا کہ رب اللہ ہے اور کوئی رب نہیں ہے۔ نمرود کے زمانے میں بتوں کو رب مانا گیا اور نمرود کو رب مانا گیا۔ فرعون کے زمانے میں بتوں کو رب مانا گیا اور فرعون کو رب مانا گیا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں انبیاء کو رب ماننا شروع کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نبیوں کو رب ماننا شروع کر دیا گیا۔ اب بتائیے یہ سب جو عقیدے تھے رب کے بارے میں زمانہ نمرود میں، زمانہ فرعون میں، زمانہ حضرت موسیٰ میں اور زمانہ حضرت عیسیٰ میں رب کا صحیح مفہوم کیا تھا؟ کون ہوتا ہے رب؟ جی اللہ تو ایک نام ہے۔ اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ وہ جو بتوں کو اپنا رب مانتے تھے وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے۔ قرآن مجید پڑھو، آپ کو تو چاہیے ضرور پڑھو، شیعہ مانی تو زیادہ واجب تھی کہ وہ زیادہ پڑھیں اور اس کے ترجمے خوب سمجھیں کہ اگر لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اگر تو ان مشرکوں سے پوچھے، بت پرستوں سے پوچھے کہ کس نے زمین و آسمان خلق کیے ہیں، کس نے تمہیں خلق کیا ہے، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ کون کہیں گے؟ مشرک کیا کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، یا بتوں کو بھی مانتے تھے اللہ کو بھی مانتے تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ وہ بتوں کو بھی مانتے تھے اپنا معبود، اللہ کو بھی مانتے تھے، پھر بھی مشرک تھے۔ بس معلوم ہوا تنہا اللہ کو ماننے سے بندہ شرک سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ شرک کے ہر راستے کو بند نہ کر دے اور شرک کی ہر کیفیت سے اپنے آپ کو بچا نہ لے۔ ٹھیک ہے؟ مثلا حضرت عزیر کو اگر کوئی لائق عبادت مانے، حضرت عیسیٰ کو لائق عبادت مانے، کیا وہ اللہ کو مانے گا یا نہیں؟ چپ تھی گئے۔ اگر عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ کس کا بیٹا ہے، اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا بیٹا جو کہتے ہیں تو اللہ کو مان کے کہتے ہیں نا۔ اچھا اب اللہ کا بیٹا ہے، چونکہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ لائق عبادت ہے، لہذا اس کا بیٹا بھی لائق عبادت ہے۔ گل سمجھ آئی؟ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ دے پوتر دی کیوں نہ کروں؟ وہ جو اللہ دا پوتر ہے وہی اللہ ہے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ یہ بلوچ دا پوتر کون ہو دے؟ سید دا پوتر کون ہو دے؟ اللہ دا پوتر کون ہو دے؟ جب لے فیملی بنے سو نا، ایک فیملی ہے تو پھر باپ کو بھی اللہ مانو گے، ماں کو بھی اللہ مانو گے، بیٹے کو بھی اللہ مانیں گے۔ یہی عیسائی مانتے تھے، اللہ بھی اللہ ہے، مریم بھی اللہ ہے، عیسیٰ بھی اللہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والے ہیں، لیکن اس نے ان کو رب بنا دیا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں چونکہ آپ کے لیے یہ مشکل کھڑی کر دی گئی ہے،
آپ کے منبر پر ایسے لوگ جو خیانت کر رہے ہیں مذہب اہل بیت کے ساتھ وہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے جس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ کو رب مانا تھا اور عبادت کرنے لگ گئے تھے، یہ مولا علی کو رب مان کر کل مولا علی کی بھی عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ لہذا آج ہی انہوں نے مکھو ٹھپوں یا نہ ٹھپوں، اتھائیں انہوں کو روکوں یا نہ روکوں۔ تو اس لیے آپ سارے حضرات فقط رشتہ داریوں کو نہ دیکھیے اور اپنے قریبی باتوں کو نہ دیکھیے، اپنے دین کو سب سے اولیت دیجیے، اپنے عقیدے کو سب سے اولیت دیجیے۔ اور ہم متوجہ کر رہے ہیں کل ہم نہیں ہوں گے، تو ہم نے ہمیشہ تو زندگی نہیں پانی ہے، ہم کل نہیں ہوں گے، لیکن آپ پر ذمہ داری عائد ہوگی کہ اپنے دین اور اپنے عقائد کی حفاظت کیجیے اور کسی خائن کو اس میں رخ نہ ڈالنے کی اجازت نہ دیجیے، اور ان امام بارگاہوں اور مسجدوں کو جو اللہ رب العزت کی عبادت گاہیں ہیں اس میں کسی غیر کو قدم رکھنے کی اجازت نہ دیجیے۔ بآواز بلند صلوات۔ رسول اکرم نے جیسے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تعریف میں، ان کی مدح سرائی میں بہت کچھ کہا، اور اتنا کچھ کہا کہ ہم اس پورا کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ مثلا رسول اکرم نے دائیں اپنے اس کے اوپر ران کے اوپر امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا، بائیں ران پر امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا، اور یہ فرما رہے تھے اللہم انی احبہما فانت احبہما وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت رکھ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پاک رسول۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ، اور ہر اس سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھ۔ کتنا بڑا تحفہ دے گئے۔ حسنین سے محبت تو نانا نے رکھنی ہی تھی، لیکن اگلی بات جو کی، جو ان سے محبت رکھے، اے اللہ تو ان سے بھی محبت رکھ۔ یہ تحفہ کس کو ملا؟ شیعہ مینی والے کو ملے؟ جی اللہم صلی اللہ۔ آپ کے دل میں جتنی محبت حسنین شریفین ہے اتنا بلند نعرہ حیدری۔ یہ گواہی ہے نا، یہ یا علی کی آواز الیہ یصعد الکلم الطیب اوپر چلی جاتی ہے، اور وہاں ملائکہ بھی سن لیتے ہیں، اور ملائکہ کے علاوہ دیگر جتنی بھی مخلوق اس آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہے وہ بھی سن لیتی ہے، پتے بھی سنتے ہیں، ذرے بھی سنتے ہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں نا جب روز محشر ہوگا تو اللہ ملائکہ کو کہے گا ذرا گواہی تو دیو بے نعرہ اتھا شیر شاہ امام باڑے چ لگدا ہے یا نہیں لگدا۔ تو یہ تو بالکل عین حق ہے، محبت حسنین شریفین جس دل میں ہے آج اس قابل ہے وہ دل کہ اس کو مبارکباد پیش کی جائے، اور اللہ آپ کو اس برکت کو قبر تک لے جانے کی توفیق نصیب کرے، کیونکہ یہ ایک نیکی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن کہیں کوئی چال چل کے ہمیں اس سے محروم نہ کر دے۔ ہے نا دشمن؟ کون ہے وہ؟ مخفی بھی ہے، ظاہر بھی ہے۔
من الجنہ بھی ہے و من الناس بھی ہے، جنات میں سے بھی ہے جس کا نام ابلیس ہے، اور انسانوں میں سے بھی ہے جن کو ابلیس نے اپنا سپاہی بنا لیا ہے۔ تو اللہ ان سب خبیثوں کی چالوں سے آپ سب کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہمارے قلب کو اس محبت کے نور سے اس وقت تک منور رکھے جب تک ہماری روح کے قبض کرنے کا لمحہ نہ آ جائے۔ جب ہماری موت کا لمحہ آئے اس وقت ہمارے دل میں ملک الموت بھی حب امام حسن و امام حسین دیکھے، اور جس کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے قلب میں حب محمد و آل محمد اور حب حسنین شریفین موجود ہے، تو رسول اکرم نے فرمایا وہ اس کو جنت کی بشارت دیے بغیر روح قبض ہی نہیں ہوتا۔ اللہ ومما تعالی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ یہ تو ہوتا ہے نا روح قبض کرنے کا مرحلہ۔ پھر اگلا مرحلہ ہے جب آپ کو اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ یاد ہے قبر کو بند کریں دیں، اندر تو اب بالکل ایک اندھیری کوٹھڑی ہوتی ہے، کوئی سنگی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی نہیں۔ جو آپ کے جتنے قریبی تھے ان سب نے اوپر رکھ کے اینٹیں آخر اس قبر کو بند کر دیا۔ جب اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے بندہ، اس وقت فرماتے ہیں الا ومما تعالی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ پھر قبر والے وہ جو نکیرین آتے ہیں نا، وہ بھی آ کے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ نکیرین کی آمد کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ قبرج میرے خیال 24 گھنٹے بعد آتے ہیں، تدفین کے 24 گھنٹے بعد آتے ہیں یا کب آتے ہیں؟ بس آپ نے آخری اینٹ بند کی اور نکیرین اندر آ گئے تو اب ان نکیرین کے دو کام ہیں، یا وہ نکیرین ہیں یا وہ بشیرین ہیں۔ نکیرین ان کے لیے ہیں جن کے دل میں بغض علی ہے، بشیرین ان کے لیے ہیں جو بغض آل محمد سے بچے ہوئے اپنے دل کو لے کے جاتے ہیں، اور حب آل محمد ان کے سینے میں موجود ہوتی ہے۔ تو لہذا پریشان نہ ہو جائیے، اللہ آپ کی اس محبت کو سلامتی بخشے، اور موت کے لمحے تک اس نور کی حفاظت کیجیے جو حفاظت کرنے پر مکمل طور پر مصمم ہے۔ نعرہ حیدری۔ میں جو بات آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ وقت بالکل کم ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب رسول اکرم نے یہ حدیث فرمائی کہ میرا حسن اور میرا حسین دونوں امام ہیں، دونوں کیا ہیں، اور ہم ان کی امامت پر ایمان رکھتے ہیں، دونوں امام ہیں، آگے فرماتے ہیں قامہ و قعدہ، کسی کے مقابلے میں قیام کریں تو بھی امام ہیں، کسی کے مقابلے میں قیام نہ کریں تو بھی امام ہیں۔ اب میں فقط جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، حضرت ابراہیم کی امامت کے باب میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب رب ابراہیم نے حضرت ابراہیم سے امتحانات لیے فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس امامہ، میں آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ اب ذرا فرمائیے کہ یہ جو امتحان تھا بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے والا، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی، اس وقت حضرت ابراہیم کتنے سال کے تھے؟ جوانن یا بڈھیان؟ یہ بات تو سارے مومنین کے ذہن میں محفوظ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کب با اولاد کیا تھا؟ اولاد کے وجہ لیتی ہے جب اولاد کے بارے میں حضرت ابراہیم بھی مایوس ہو گئے تھے، اور حضرت ابراہیم کی زوجہ بھی، دونوں بیویاں بھی مایوس ہو گئی تھیں۔ قرآن مجید نے اس مایوسی کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ ملائکہ آئے حضرت ابراہیم کے پاس،
ان کی زوجہ نے ایک بچڑا بھونا اور بھونا ہوا گوشت ان فرشتوں کے سامنے بھیجا. فرشتوں نے ہاتھ نہ بڑھایا. حضرت ابراہیم کو خوف محسوس ہوا، اتنی بہترین مہمانی ہم نے سامنے رکھی ہے، ایک کھاندے ہی نہیں، ایک کھاندے ہی نہیں. اور تساں دسو بھائی یہ کھاونا چاہیے یا دیر کرنی چاہیے؟ ذرا اپنی گالی تو کرو. کھانا چاہیے تو بہترین بھنے گوشت ہوئے جناب، بادشاہ اللہ کمالا. تو انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا، کچھ نہ کھایا. تو ابراہیم کے دل میں تھوڑا سا خوف آیا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا ہم تو کھاتے ہی نہیں، ہم تو فرشتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے کس شکل میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں آئے تھے نا. حضرت ابراہیم انہوں نے انسان سمجھا، لیکن وہ حقیقت میں فرشتے تھے، ظاہر میں انسان تھے. جب گوشت نہ کھایا تو اس وقت حضرت ابراہیم کے سامنے یہ بات روشن ہوئی کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے. معلوم ہوا اگر فرشتہ انسان بن بھی جائے تو کھانا پینا کہنے میں، اگر فرشتے کو اپنے گھر مہمان بڑھے سو تو یہ سوچ کے نہیں بابا سے بلند صلوات. اگلی گالی وقت سمجھ ہو جائے. اچھا بہرحال تو حضرت ابراہیم سے انہوں نے کہا ہم تو تیرے پاس کھانا کھانے کے لیے، یہ مہمانی لینے کے لیے نہیں آئے، ہم تو آپ کو ایک بشارت دینے کے لیے آئے. کیا بشارت دینے کے لیے آئے ہیں؟ کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے. وہ اندر جس نے بچڑا بھونا تھا اور گوشت بھون کے بھیجا، پردے کے پیچھے وہ بیوی بھی بیٹھی تھی. اب بیوی سن رہی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کو ملنا ہے. بیٹا ملنا کتوں آئی؟ اب ذرا یہاں ایک ایک لفظ میں میرے پاس باس کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اگر بیٹا حضرت ابراہیم کو اتو ڈھاونا آئی، تو زوجہ جو ہے اس کو تو تعجب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب زوجہ تعجب کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ بیٹا ہوگا ان کا مجھے. قرآن کو خوب پڑھے. وہ کہتی ہے ھذا بعلی شیخا، یہ میرا شوہر بوڑھا. بات سمجھ آئی؟ اب بیوی کہہ رہی ہے میرا شوہر ہو گیا ہے بوڑھا تے میں بھی بوڑھی تے ساگو کتھو ڈھئی سی. جو تعجب حضرت ابراہیم کی زوجہ کر رہی ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس کو تعجب کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ بوڑھوں کو اولاد ملنے والی بات جب مایوسی پہ بات پہنچ گئی ہو تو کوئی اولاد کی کوئی امید ہی نہیں رہتی ہے. امید ایک وقت تک تو ہوتی ہے، لیکن پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ جب کوئی امید نہیں رہتی. اب نہ باپ بن سکتا ہے شوہر، نہ ماں بن سکتی ہے زوجہ. اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اب وہ مایوس تھے، لیکن ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بیٹا ہونا ہے، ہونا ابراہیم کا ہے، ہونا بھی اسی زوجہ سے ہے. تو کہنے لگی میں اتنی بوڑھی ہو گئی، یہ میرے بوڑھے ہو گئے، شوہر کیسے ہوگا؟ تو اب وہ جواب میں ملائکہ کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے امر کے بارے میں بھی تعجب کرتی ہے؟ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا؟ اب عقیدہ بولا. اب حضرت ابراہیم کی زوجہ کا عقیدہ بولا اور کہنے لگی ہاں یہ تو ہو سکتا ہے اگر اللہ دے دے. اللہ اکبر،
اللہ تو دے دے تو پھر تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیا ہو گیا، کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ بڈھے کو دے سکتے؟ شالا کئی بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی تو آج مگر تو اللہ دے دے۔ ہاں یہ بڑے نعرے مارنا نہیں آتے، میں بڑھے سے بیٹھا ہوں۔ اچھا تو اللہ دے دے، اللہ نے دے دیا۔ حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے یا نہیں؟ اللہ نے دے دیا، وہ جوان ہوا تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کے اسے ذبح کر رہا ہوں، اور پھر وہ آئے اور حضرت اسماعیل سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے تجھے ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اب آپ اپنی رائے بتائیے کیا کریں۔ یعنی تو بھی ذبح تھیون واسطے تیار ہیں؟ جواب میں حضرت اسماعیل نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے اللہ جو آپ کو اللہ کا امر ہے آپ کر دیجئے، میں صبر کروں گا۔ اب اس وقت حضرت ابراہیم مزید بڑھاپے میں آگے بڑھ گئے تھے یا نہیں؟ جی تو معلوم ہوا کہ یہ اگر آخری امتحان بھی حضرت ابراہیم کا قرار دیا جائے، حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری رکھنے والا امتحان اگر حضرت ابراہیم کا آخری قرار دیا جائے تو حضرت ابراہیم کو امامت کس عمر میں ملی؟ کال سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے امتحانات لیے، حضرت ابراہیم ان سب امتحانات میں پاس ہوئے تو میں نے انہیں کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ تو امامت حضرت ابراہیم کو کب ملی؟ آخری مراحل میں۔ اس کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما۔ اللہ نے تو ابراہیم کو پہلے عبد بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، آخر میں امام بنایا۔ یہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی امامت کے باب کی، جس کو قرآن نے تیرے سامنے بیان کیا، حدیث اس کی وضاحت میں آ گئی۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ حسنین کس عمر میں تھے؟ کہ رسول اکرم فرما رہے ہیں، اب رسول اکرم جو فرما رہے ہیں اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اور میں نہیں سمجھتے کہ امام کون ہوتا ہے، سمجھتا ہے تو محمد مصطفیٰ سمجھتا ہے کہ امام کون ہوتا ہے۔ اب وہ امام فرما رہے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین کو جب ان کی گود کی زینت ہے، جب ان کی گود میں چھوٹے بچے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب کی جب وفات ہوئی تو کتنے سال کے تھے حضرت امام حسن اور کتنے سال کے تھے امام حسین؟ آپ سن 4 ہجری میں ولادت منا رہے ہیں حضرت امام حسن کی، 3 ہجری میں ولادت منا رہے ہیں حضرت امام حسین کی، 11 ہجری تک کتنی عمریں ہو گئیں؟ 7 سال 6 سال، ٹھیک ہے، 6-7 سال کی عمریں ہیں امام حسن اور امام حسین کی۔ اور یقیناً رسول اکرم نے اس سے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں۔ اب اگر 3-4 سال کی عمر ہے حسنین کی اور رسول فرما رہے ہیں یہ دونوں امام ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام تو اس وقت ملتی ہے امامت جب اتنے بڑے امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیرے سامنے ہے نا، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اصل نقطہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کی امامت والی آیت ہمیں بیان کر رہی ہے کہ بوڑھے ہوئے اور بڑے بڑے امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے امامت دی۔ یہاں تو بھی کوئی امتحان ہوا ہی نہیں، بتائیے ہوا کوئی امتحان؟ امام حسن کا کوئی امتحان؟ امام حسین آدھے ہو نا یہ توڑی نانا جھینگا شاہی آئی کہتے ہو یا نہیں؟ خود آپ پڑھتے رہتے ہو جب تک نانا زندہ تھا حسنین وستے ہن،
یہی جملے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے گھر میں تو شاہی تھی، حسنین وسطین، اہل بیت کا گھرانہ بستا تھا۔ امام حسن اور امام حسین بہت زیادہ اس زمانے میں باعزت سمجھے جاتے تھے اور تھے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بچپن میں اس عمر میں رسول اکرم کی زبان کہہ رہی ہے یہ امام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے امتحان لے تو امامت دے، نہ اللہ کے علم میں ہو کہ یہ وہ ہستی ہے جیسا میں امتحان لوں گا یہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا، امامت دے دیتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ شہادت کے ذریعہ دین بچتا ہے، شہادت کے ذریعہ اسلام کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، امام حسین ہے نانے کی گود میں، اور مولا نے رسول اکرم نے زبان بھی چسائی ہے، دائیں کان میں اذان بھی کہی ہے، بائیں کان میں اقامت بھی کہی ہے، اور پھر رو رہے ہیں۔ اور روتا ہوا جب بی بی نے پوچھا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، تو رسول نے کیا فرمایا؟ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا اور میں اس شہادت کو سن کر رو رہا ہوں۔ اب میں آپ کو فقط ایک نقطہ عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ رسول روئے، رونا حق۔ رسول اکرم روئے، رونا حق، شہادت سے پہلے رونا حق۔ شہادت تو ہوگی سن 61 ہجری میں، اور یہ تو ہے سن 4 ہجری۔ 4 ہجری میں بیٹھے ہوئے رسول گود میں لیے حسین کو رو رہے ہیں، لہذا کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ وہ حسین پر آنسو بہانے کو بدعت قرار دے۔ رسول نے کتنے سال پہلے رونا تو ہمارے لیے عبادت ہے، اور ہم یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تیرے فتوے ہمارے اوپر کوئی اثر انداز نہ ہوئے ہیں، نہ ہوں گے۔ تو اپنی فکر کی اصلاح کر، تو اپنے آپ کو درست کر، تو ہم سے سیکھ کے رسول کے آنسو تجھے کیا درس دے کے چلے گئے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ کہ حضرت رو رہے ہیں شہادت کو۔ کیا رسول کو پتہ نہیں کہ شہادت میرے دین کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ آج ہم اتنے تبصرے کر کے شہادت کے فجوز و برکات کو بیان کر سکتے ہیں، تو رسول اکرم کو پتہ نہیں کہ شہادت میرے دین کے لیے کتنی مفید ہے؟ اور اگر رسول کو پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ میں روؤں گا بھی، اور اس بات پر مطمئن ہوں گا کہ میرے حسین کی شہادت کے صدقے میرے دین کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور یہ دین کب تک محفوظ رہے گا؟ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت ایک ایسی سعادت ہے کہ جس کے نتیجے میں دین کو زندگی جدید مل جاتی ہے، زندگی جاوید مل جاتی ہے، اور جو چیز دین کو زندہ کرے اس سے بڑی نعمت خدا اور کیا ہو سکتی ہے۔ آؤ اللہ سے ہم دعا کریں، خداوندہ ہمیں بھی شہادت کا رستہ نصیب فرما۔ جس کو شہادت چاہیے نعرہ حیدری، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگو سے خداوندہ بحق حسنین شریفین، بحق زہرائے بطول، بحق امیر المومنین، بحق سید الرسول، بحق ائمہ خدا، بحق قرآن مجید، بحق معصومین علیہ السلام، انبیاء و مرسلین، ہماری ان عبادات کو قبول و منظور فرما۔ جن لوگوں نے خرچ کیا ہے ان کا خرچ قبول و منظور فرما۔ جو لوگ اس پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے دل کو اور زیادہ وسعت عطا فرما۔ خداوندہ ہماری تمام تکلیفیں رفع فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، مقروضوں کے قرض عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد کی
دعائیں منظور و مقبول فرما. یہ جڑے شہدے روزی تنگ ہیں ان کو روزی زیادہ عطا فرما, اور کرونا کی وجہ سے ہماری روزی پر کوئی فرق نہ آنے دے, اور کرونا کی وجہ سے ہمیں ہر مصیبت سے محفوظ فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما, حج نصیب فرما, زیارات نصیب فرما, راہ حج میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما, زیارات کے لیے اسباب مہیا فرما, روزی رزق میں وسعت و برکت عطا فرما, علماء حق کا سایہ دراز فرما, ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, دین حق کو عظمت نصیب فرما, باطل کا منہ کالا فرما, حق کا بول بالا فرما, ہماری موت کا وقت آسان فرما, قبر منور فرما, برزخ آسان فرما, محشر آسان فرما, جنت نصیب فرما, جہنم سے محفوظ فرما, ہمارے مرحومین کو مغفرت سے سرفراز فرما, اور ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا.